السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین وأتباعه الأجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، صدق الله مولانا العظيم، وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، مرض کرونا کی وجہ سے ساری دنیا کی معیشت کمزور ہو گئی، یہ ہم جانتے ہیں، اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی معیشت کا معاملہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سے نوجوان بے روزگار ہو گئے، نوکریاں چلے گئی، تجارتی خسارہ، نقصان بڑھتا گیا، بلکہ اکثر مسلمانوں پر قرض کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا حمل اثقل من الدین، قرض سے زیادہ اور کوئی بوجھ نہیں ہے۔ آدمی اگر کوئی وزنی چیز اٹھا کر لے جائے تو اتنا ہی اٹھا سکتا جتنا اٹھا سکتا، پھر لے جا کر ایک مقام پر اپنی طاقت کے مطابق اتار کر رکھ دے گا۔ یہ ایک بوجھ ہوتا ہے، وقتی طور پر اٹھاتا رکھتا چلا جاتا ہے۔ جب تک اٹھایا تب تک بوجھ محسوس ہوتا، جب رکھ دیا اب راحت ملتی ہے۔ لیکن قرض کا بوجھ ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مجھے ان کے پیسے دینا ہے، مجھے ان کا قرض ادا کرنا ہے۔ ایک بوجھ ہے سمجھنے والے کے لیے، اگر سمجھتا کوئی نہیں ہے، ایمان پر نہیں ہے، ایمان تو لایا ہے لیکن کمال ایمان اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر ایسے کئی قرض لیتا ہے اور ڈباتا چلا جاتا ہے، اس کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس شخص کی بات کرتا ہوں جس کے اندر احساس ہو، اس شخص کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو قرض کے بوجھ تلے اتنے دبے جا رہے ہیں مسلمان جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک بنیادی بات یاد رکھ لے، سب سے پہلے بنیادی بات یاد رکھ لے، یہ رزق کا دینے والا پروردگار عالم ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی اور رزق نہیں دے سکتا۔ رزاق، حقیقی رزاق وہی ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اندر رب کریم کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالنے والا پالنہار ہے، رب العالمین۔ اسی لیے
12वें पारे के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर जितने चौपाए रेंगते चलते हैं नहीं चलते मगर उसकी रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और वो जानता है उसका रिस्क क्या है, उसको कहाँ पहुँचाना है, हर मखलूक के मुताल्लिक़ जानता है। चूंटी का रिस्क अलग, चिड़िया का रिस्क अलग, हाथी का रिस्क अलग, हैवानात मुख्तलिफ किस्म के हैवानात हैं, सबके रिस्क अलग, सबको रिस्क पहुँचा रहा है, सबको। यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर जो हशरातुल अर्ज़ जो और ज़मीन के अंदर रहने वाले उनका रिस्क अलग। आप गौर करो, चूंटी का रिस्क क्या है वो जानता है, हाथी का रिस्क क्या है वो जानता है, उसको वही रिस्क पहुंचा रहा है। अगर आप किसी बकरी के सामने गोश्त पेश करे, गोश्त डाले तो खाएगी बकरी, गाय खाएगी, बैल खाएगा नहीं, उसका रिस्क कोई और है। यही कुत्ते के सामने डालो गोश्त, बिल्ली के सामने डालो गोश्त, खा लेगा, उसका रिस्क अलग, इसका रिस्क अलग, सबका रिस्क अलग। रज़्ज़ाक़ एक, पहुंचाने वाला एक, जानता है इसको किस रिस्क की ज़रूरत है वही पहुंचता है। कुत्ते के सामने अगर आप हरियाली डाल दें, बिल्ली के सामने अगर आप हरियाली डाल दें, क्या खाएंगे वो? नहीं खाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह, ये ज़मीन पर रेंगने वाले, ज़मीन पर चलने वाले, उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। उसका ठिकाना क्या है वो जानता है, उसका रिस्क क्या है वो जानता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जानता, आप नहीं जानते, और वो रिस्क पहुँचता चला जाता है। कुछ चरिंद परिंद तो ऐसे हैं जब बच्चा उनका पैदा होता है तो यूं ही छोड़कर निकल कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, ना उनकी माँ करीब होती है और उसको कोई रिस्क पहुंचाने वाला कोई होता है। रब कायनात, रब सुब्हानहु व तआला ऐसा जरिया इस्तेमाल करता है, खुद ब खुद उनके मुंह में ग़िज़ाएँ बन जाती है, पहुंच जाती है और वो बढ़ने लगते हैं, उसके बाद खुद रिस्क को तलाश करने लगते हैं। तो ये बुनियादी बात हम मुसलमानों को सबसे पहले याद रखना चाहिए कि सबसे पहले याद रखना चाहिए कि रिस्क की तलाश में, चाहे नौकरी के ज़रिए से हो या काश्तकारी के ज़रिए से हो या तिजारत के ज़रिए से हो, सबसे पहला काम हमको ये करना चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, अल्लाह पर। वल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, रिस्क में कुशादगी अता करने वाला अल्लाह है और रिस्क में तंगी करने वाला अल्लाह है। इस पर अगर हम भरोसा कर लें, ये चीज़ हमारे जहनों में बिठा दे, हमारे क़ल्ब के अंदर उठा दे, तो याद रखो कि हमारे रिस्क रोकने की कोई ताकत नहीं होती। आज हमारा सबसे ज़्यादा मामला तो मुसलमानों का मामला ये हो गया कि हम जो है भरोसा रब कायनात पर, रब तबारक व तआला पर भरोसा ही करना कम कर दिया, भरोसा उड़ गया है। सबको रिस्क पहुंचाने वाला है, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब जितने मखलूक हैं सबसे अफजल, सबसे अफजल। अल्लाह सुब्हानहु व तआला यूँ छोड़ देगा, चूंटी को रिस्क पहुंचा रहा है, पानी के अंदर करोड़ों हज़ारों मखलूक अंदर हैं, हजार हाँ मखलूक अंदर है, उनको रिस्क पहुंचा रहा है, हर एक का रिस्क अलग है, सबको रिस्क दे रहा है, उनको यूं ही छोड़ेगा? अरे हमको तो एक उसने मकसद बयान किया, अल्लाह ने बयान किया, तुम्हारा मकसद क्या है? मेरी इबादत करना। मा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमारा मकसूद बताकर भी जाया तो हमको ऐसे ही छोड़ेगा? हमको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा मेरे भाइयों। तो रज़्ज़ाक़ पर सबसे पहले रिस्क की तलाश में हो तो याद रखो रज़्ज़ाक़ पर भरोसा करना चाहिए।
وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، مؤمنون، توکل کرنے والے مومنین متوکلین کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے سب سے پہلے۔ آج ہمارے پاس اس کی بہت زیادہ کمی ہے، یاد رکھو بہت زیادہ کمی ہے۔ رزق کے ذرائع کو ہم دیکھیں، رزق ملتا ہے، ان کو حیوانات کو رزق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے کو کمانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کو دنیا میں چھوڑنے کے بعد جانتے ہو تلاش کرو۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آج جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، میں دن تمام نہیں اللہ اللہ کر لیتے بیٹھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، یہی رہتا ہوں، پورا دن یوں ہی بیت جائے میرا بڑا اچھا ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے، میری بارگاہ میں سجدہ ریزی ہو جائے، سجدہ کر لو میری بارگاہ میں، نماز پڑھ لو، عبادت کر لو۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اب مسجد میں نہ بیٹھنا، اب مسجد میں نہیں بیٹھنا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر گھومو پھرو۔ کیوں گھومو؟ وجہ کیا ہے؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق ہے، روزی ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اے مسلمانوں غور کرو، پچھلی امت پر بھی رب کائنات نے ہر ہفتے میں ایک دن عبادت کا دیا، پچھلی امت میں ہمیں بھی ملا۔ آج ہمارے عبادت کا دن ہے، جمعہ عید المومنین ہے، مومنوں کی عید ہے، عبادت کا دن ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، ان کی عبادت کا دن۔ ایسی عبادت کا دن، ہفتے کے دن پورے مکمل 24 گھنٹے، اتوار کا دن 24 گھنٹے عبادت کرنا۔ تجارت نہیں کر سکتے وہ لوگ، کما نہیں سکتے وہ لوگ، بازار جا نہیں سکتے وہ لوگ نہیں جا سکتے۔ وہ لوگ نہیں جا سکتے، گئے کے گنہگار، گئے کے مجرم، گئے کے خطاکار۔ یہاں تک کہ اگر عبادت کے دن وہ لوگ تجارت کر رہے ہیں یا کوئی اور معاملہ کر رہے ہیں، رب کائنات اس کی وجہ سے عبادت کا جو دن تھا ان کے لیے کیا کیا جانتے ہو؟ اتنی سخت سزا دیا، اتنی سخت سزا دیا، انسان سے بندر بنا دیا۔ ہفتے کا دن ہے، میں نے عبادت کے لیے رکھی ہے، تو تم ہفتے کے دن تجارت کرتے ہو، کمانے نکلتے ہو۔ کونوا قردۃ خاسئین، سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا کہ تم بندر بن جاؤ، تو سارے کے سارے بندر بن گئے۔ ذرا اندازہ کر لو، ہفتے کے دن، عبادت کا دن، وہ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کمانے کے لیے نکلے ہیں، رب کی نافرمانی کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا میری نافرمانی کرتے ہو، کونوا قردۃ خاسئین، اب بندر بن جاؤ، سارے کے سارے بندر بن گئے۔ مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان عظیم ہے، ان کے صدقے میں، حضور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں جمعہ کا دن عبادت کا جو دن رہا، مگر کتنی دیر عبادت؟ ہر دن ظہر پڑھتے ہو، ہر دن ظہر پڑھتے ہو، صرف اس کے اندر خطبہ متعین کر دیا، خطبہ سن لو، عبادت کے لیے پہلے آ جاؤ، عبادت کر لو، عبادت کرنے کے بعد اب نہیں بیٹھنا بلکہ تجارت کے لیے نکلنا، رزق کمانا۔ وہاں یہودیوں کے لیے کہا، کیا کہا؟ سارا دن عبادت کرنا۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا نہیں، اب عبادت نہیں کرنا، رب کریم نے خود کہا جاؤ رزق حلال کمانے کے لیے نکل جاؤ، جاؤ رزق حلال کمانے کے لیے نکل جاؤ۔ احسان عظیم ہے اس امت پر، مگر افسوس ہم دیکھ رہے ہیں کتنے نوجوان خالی ہیں، بیکار ہیں، کتنے نوجوان ہیں، اور گھروں کا معاملہ بڑا
پریشان کن بن گیا. کوئی اگر روزی روٹی کے لیے باہر کمانے کے لیے ہے تو ان کا معاملہ کچھ اور ہے. یہاں کے نوجوانوں کا معاملہ کچھ اور ہے. نوجوان سے کہا جاتا بھائی کچھ کمانے کے لیے نکل جا, نہیں پڑھنا چاہتا تو حلال رزق کمانے کے لیے نکل جا, تو کہے گا نوکری ہی نہیں ملتی. پھر کہے گا کوئی پیسہ بھی نہیں تجارت کے لیے. پھر کہے گا چھوٹا معاملہ کروں, چھوٹا کام کروں, میں چھوٹا کام کروں, مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے. ارے میرے بھائیوں, اے نوجوانوں, یہ شرم کی بات کرنے والے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے دنیا میں, جتنے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے, ان کی زبانوں میں ایسا اثر کہ رب کائنات کے بارگاہ میں عرض کریں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے پروردگار عالم مجھے یہ اتار دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بولے اے اللہ دسترخوان اتار دے, تو دسترخوان اتر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اللہ منہ و سلوہ اتار دے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منہ و سلوہ اتار رہا ہے. اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے نکلتے ہیں. میرے بھائیوں, وہاں عیب نہیں سمجھتے. آج کسی نوجوان کو کہا جائے بکریاں چرائیں گے آپ, ارے کیا من صاحب آپ بکریاں چرانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں اتنا بھی گیا گزرا. یہ ہماری جو اپنے آپ کو جو بڑا سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو جو بڑا سمجھ رہے ہیں, بڑا سمجھ کر رزق کو وہ ٹھکرا رہے ہیں, وہ پریشانیوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں, پریشانیوں پر پریشانیاں آتے چلے جا رہے ہیں, قرض کا بوجھ انہیں دباتا جا رہا ہے. اب اس کی چنگل سے نکلنا مشکل ہو گیا, کیونکہ ایک انانیت آ گئی, میں یہ کروں, چھوٹا کام کروں. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا جانتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کا کام کیا کرتے تھے, لکڑی کا کام. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو, حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے, زمین سے اناج نکالتے, کپڑوں کو سیاہ کرتے. حضرت ادریس علیہ السلام آج جنت میں ہیں. ادریس علیہ السلام جنت میں رہتے ہوئے آج زندے. دو انبیاء سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے. حضرت ادریس علیہ السلام وہ ہے اوپر جنت میں ہے. ان کی شان, وہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ کپڑے سی رہے ہیں, کپڑے سی رہے ہیں. نوجوانوں سے کہا جاتا کرو, نہیں. رزق حلال تلاش کے لیے ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہی نہیں نوجوان. آج ہمارے پاس دیکھو, حیدرآباد دیکھو, بڑی بڑی سٹیوں میں دیکھو, بمبئی میں دیکھو, ایک شخص بہار سے آئے گا, یو پی سے آئے گا, بنگال سے آئے گا, کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس, کچھ نہیں ہوگا. چند سال بیت جائیں گے, بلڈنگیں بن جائیں گی. ترقی کرتا کرتا یہاں تک پہنچ گیا. کیوں؟ وہ چھوٹے کام کو چھوٹا نہیں سمجھا. بس رزق حلال کمانا ہے, محنت کرنا ہے. افسوس یہ ہے کہ نوجوانوں میں یہ شرح پڑتے جا رہی ہے, میں یہ کام کروں, میں فلاں کے پاس کپڑوں کی دکان میں کام کروں, میں ہوٹل میں کام کروں, میں فلاں جگہ کام کر لوں. میری شان کتنی بلند ہے, میں دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, دوست کیا کہیں گے؟ میرے دوست ایسے ہیں کار میں گھومنے والے ہیں, میرے دوست کچھ ایسے ہیں گاڑیوں پر گھومنے والے ہیں. تو میرے بھائیو, ایک دن جب بیتنے لگتا ہے, روز تو کھانا ہی ہے, 2-3 ٹائم یا 1 ٹائم کھانا ہی ہے, لاؤ گے کہاں سے؟ مانگنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف میں آتا ہے, وہ بہترین شخص ہے جس کے گھر میں رسی ہے, رسی لیا,
جنگل میں گیا، لکڑیاں توڑا، لکڑیاں چن کر گٹھا باندھ کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے آیا، یا گھر میں استعمال کے لیے لکڑیاں لایا، وہ میرے پاس بہتر ہے جو مانگتا پھر رہا ہے، جو مانگتا پھر رہا ہے۔ مانگنے والوں کی شرح زیادہ ہو گئی ہمارے پاس۔ اب ہمارا شکوہ یہ ہے کہ نوکریاں کہاں ملتی مول صاحب، ہندوستان میں رہتے ہوئے نوکریاں کہاں ملتی ہے، کہاں ہیں نوکریاں، ہمیں کہاں ہیں نوکریاں؟ عجیب سوالات ہیں، عجیب دماغ ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب مدینہ المنورہ جب تشریف لے گئے تھے، کیا ان کے لیے نوکریاں تھیں؟ نیا شہر، یہودی وہاں، عیسائی وہاں، غیر مسلم وہاں۔ آج کوئی داخل ہو سکتا ہے مدینہ المنورہ میں غیر مسلم؟ کیسے فتح کیا؟ کیسے فتح کیا؟ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اے نوجوانوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات تو بنا دی، یعنی انصار سے کہا تم مدد کرنا، ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی قربانیاں تو لاجواب ہیں، تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ایسی قربانیاں۔ اپنے مال کا آدھا حصہ دے دیا، آدھا حصہ دے دیا، جتنی پراپرٹی تھی وہ پراپرٹی یوں ہی دے دی۔ صرف ایمانی بھائی ہے، نسلن بھائی نہیں، ایمانی بھائی ہے، اس لیے انہوں نے اپنا مال کا آدھا حصہ مکانات دے دیے، زمینات دے دیے، روپیے پیسے دے دیے۔ وہ قربانی اپنی جگہ ہے۔ مواخات کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ، یہ سعد رضی اللہ عنہ مدینہ کے بڑے مالدار تھے، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی بن چکے ہو، اب میرا مال جتنا ہے وہ لے لو، آدھا میرا مال ہے، آدھا لے لو۔ 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد اس بیوی سے تم نکاح کر لینا۔ اب دیکھیے خود بخود مل رہی ہے پراپرٹی، نکاح بھی ہو جا رہا ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، یہاں ذرا غور کرو، باہر سے جو پیسہ آتا ہے بھائی جب بھیجتے ہیں، ہمارا بڑا بھائی جاتا ہے، درمیانی بھائی جاتا ہے، یہاں پر بیٹھ کر لٹاتے پیسے ہیں، ان کے پیسوں پر عیش و آرام کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ذرا غور کرو ان باتوں کی طرف، یہ حدیث شریف کی طرف غور کرو۔ یہ تو آسانی سے دے رہے، لے لو، خوشی سے دے رہے ہیں۔ مواخات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، اب دینا ہے، یہ دے رہے ہیں، میرا جتنا مال ہے، مکان بھی لے لو، مال بھی لے لو، بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہوں، نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ خالی ہاتھ آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں بازار بتاؤ، بازار بھی نہیں معلوم، مدینہ کے اندر آئے تو بازار بھی نہیں معلوم، بازار بتاؤ کہاں ہے بازار؟ اسی وقت بازار کے لیے نکلے، گئے، بازار میں خرید و فروخت کیا، اور نفع میں کیا ملا؟ گھی کا حصہ، کچھ پنیر اور کچھ نفع ہاتھ میں لے آ رہے ہیں، گھر والوں کو دے رہے، لے لو آج کھا لو، لے لو کھا لو۔ تجارت کرتے گئے، چند دن نہیں گزرے، اتنی دولت کمالی، نکاح بھی کر لیا انصاری صحابی سے، صحابیہ سے، یہاں کی بچی سے۔ نکاح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو آپ کے چہرے پر پیلے پیلے دھبے تھے۔ پوچھا آقا نے بتاؤ کیسے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے، یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ عرض کی میں نے نکاح کر لیا ہے، تو آقا نے فرمایا مہر بھی دیے ہیں؟ نہیں یہ دیے ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مہر بھی دے دیا۔ کتنا دیے ہو؟ عرض کرنے لگے جو کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اتنا سونا دے دیا ہوں مہر میں۔
کھجور کی جتنی گٹلی ہوتی ہے اتنا سونا دے دیا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا ولیمہ کر لو، ایک بکری ہی صحیح نہیں۔ ذرا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مدینہ ان کے لیے نیا شہر، بازار نیا، نہ دولت نہ روپیہ نہ پیسہ کچھ نہیں لائے تھے، یہیں پر کمائے اور یہیں پر محنت کیے، محنت کرنے کے بعد نکاح بھی کر لیا۔ آج ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں، یہاں نوجوان سے جب کہتے ہیں، حالانکہ اس کا مکان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس سے کہا جائے کہ بھائی کچھ تجارت کر لو، تو پہلے کہتا ہے تجارت کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں مولانا؟ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ لگتے ہیں، کہاں سے لاؤں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ سے محبت کرنے والوں، ہمارے اسلاف سے محبت کرنے والوں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس 10 لاکھ روپے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی روپیہ تھا؟ نہیں، خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ گئے، تجارت کر کے اسی طرح کماتے گئے، تھوڑے ہی دن میں اتنے پیسے آ گئے کہ نکاح بھی انہوں نے کر لیا۔ افسوس ہے ہم کاموں کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، میں یہاں پر ان تاجرین سے کہنا چاہتا ہوں، دھوکہ بازی اتنی ہو گئی ہے، جھوٹ اتنا ہو گیا ہے، خیر و برکت ہی چلے گئی ہمارے کاروبار سے، کما رہے خوب ہیں، برکت ہی باقی نہیں رہی۔ دیکھو، اللہ کے پاس جھوٹ کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے جواب تو دینا ہے، مگر تم سچے بن جاؤ، کاروبار میں ایماندار بن جاؤ تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سچے تاجر بن جاؤ، رزق حلال کمانے والے بن جاؤ تو کیا ہوگا محشر میں؟ التاجر والصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچ بولنے والے تاجر ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، تو محشر میں جب اٹھیں گے تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، شہداء کے ساتھ رہیں گے، صدیقین کے ساتھ رہیں گے، لوگ دیکھ کر دنگ کریں گے، ان کو تو نبوت کا تاج پہنایا گیا، یہ مقام والے ہیں، یہ تو صدیقیت کا تاج پہنایا گیا، اس لیے ان کو یہ مقام ملا، یہ شہداء ہیں اس لیے ان کو مقام ملا۔ اور ان کو کیا مقام ملا؟ مقام ان کو اس لیے ملا، یہ امانت دار تھے، سچ بولنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دے گا۔ آج ہمارے اندر ذرا غور کرو، برکت جاتی جا رہی ہے، برکت ہی نہیں۔ ملزا آپ آتے ہیں، ملزا تعویذ دو، کوئی تعویذ ہے تو بولو، یا کوئی پڑھنا ہے تو بولو، کچھ برکت آ جائے۔ ارے ہمارے عمل میں کوئی حرکت ہے ہی نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کوئی حلالی حرکت ہے ہی نہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ رزق حلال کی تلاش ہم کبھی کیے ہی نہیں ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، ایک حدیث کا مضمون، پوری حدیث لمبی ہے، بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث کئی مرتبہ آپ نے سنے ہوں گے، کئی مرتبہ، ایک نہیں 10 مجھ سے بھی سنے ہیں، دوسروں سے بھی سنے ہیں۔ 3 اشخاص اللہ کے رسول سنا رہے ہیں، میں نہیں، یا اور کوئی عام آدمی سنا رہا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام پچھلی امت کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ 3 آدمی جنگل میں چلے، طوفان آ گیا، موت سے بچنے کے لیے ایک غار تلاش کیا، غار میں چلے گئے۔ کیوں؟ بولیے، موت سے محفوظ رہنے کے لیے، بچنے کے لیے، ہواؤں سے، بارش سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے۔ رب کائنات کی آزمائش، بڑا پتھر تھا اوپر، بس نہیں، پتھر لڑکتا آیا، جس غار میں چلے گئے تھے بند کر دیا، اس کا سوراخ ہی بند کر دیا، اب نکالو، اب نکل جاؤ۔ یہاں موت سے بچنا چاہ رہے تھے، اب موت ہی تمہیں اپنے آغوش میں لے لیا، اب کہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ آزمائش تھی، پریشان ہو گئے، کہنے لگے اگر ہم کسی کو آواز دیں تو آواز نہیں پہنچے گی، گاؤں دور دور تک نہیں ہے، کوئی ہماری آواز سننے والا نہیں ہے، مگر ایک ذات ہے جو سننے والی ذات ہے۔ کیسے بلائے؟ اللہ کو راضی کیسے کرے؟ خدا کو راضی کیسے کرے؟ ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں، مگر آج کوئی ڈھنگ الگ ہو، رب کو منانے کا طریقہ کچھ اور ہو۔ ہر ایک نے کہا تو نے کوئی نیکی کی ہوگی، تو نے کوئی نیکی کی ہوگی، زندگی میں اچھی نیکی کی ہوگی، وہ واسطہ، اس نیکی کا واسطہ دے کر ہم آج اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ سے آج ہم دعا مانگیں گے۔ ہر ایک کوئی ماں باپ کی خدمت کا واسطہ دیا، اس میں سے ایک نے ماں باپ کی خدمت کا واسطہ دے دیا، دوسرے نے
اے اللہ میں زنا کے قریب تھا، تیرا خوف میرے دل میں گھر کر گیا، اس لیے زنا کو چھوڑ دیا۔ تیسرے نے کہا مولا پروردگار عالم میں ایک ملازم رکھا تھا، کام کر دیا، میرا کام کر دیا، اب کام مکمل ہونے کے بعد میں پیسے دینا چاہتا تھا، وہ نہیں لیا، چلا گیا۔ مجھے خوف ستاتا رہا کبھی بھی آئے گا، یہ بوجھ ہے مجھ پر، کیسے ہوگا؟ اس کی ایک امانت میرے پاس ہے، اس کی ایک امانت میرے پاس ہے، کیا کروں مولا؟ تو اس نے کیا کیا؟ وہ جتنا پیسہ تھا، جتنا روپیہ تھا، اس سے تجارت کی، اس سے بکریوں کو خریدا، اس سے غلاموں کو خریدا، اس سے زمین کو خریدا۔ اگلے سال وہ شخص آ کر کھڑا ہو گیا، میرا پیسہ اور روپیہ تیرے پاس تھا، جو میں آپ کے پاس کام کیا تھا وہ پیسہ دے دے۔ تو اس نے کیا کیا؟ یہ بکریاں دیکھ، یہ زمین دیکھ، یہ آدمیوں کو دیکھ، یہ خدمت گزاروں کو، سب تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا مذاق کرتے ہو؟ ارے ایک دن کی اجرت کیا ہوتی ہے؟ 2-3 روپے ہوتی ہے، بکریاں لاکھوں روپے کی، زمین لاکھوں روپے کی میری ہو گئی، یہ سب کچھ میرا ہو گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، ہاں تیرا پیسہ تھا، میں اس سے کما کر یہ بنا دیا ہوں۔ یہ کہنا تھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، وہ نیک عمل، وہ میں نے جو کیا ہے، اس نے سلوک کیا ہے، امانت کو واپس کیا ہے، جھوٹ نہیں بولا، اس کا مال نہیں ہڑپ لیا، مولا اگر وہ اچھا کام تجھے پسند ہوا ہے تو میری جان بچا دے، ہماری جان بچا دے، اس پتھر کو ہٹا دے۔ دعا کرنا تھا، رب کریم نے فرمایا اے فرشتوں جاؤ، یہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میری بارگاہ میں گریہ زاری کرتا ہے، مجھے مناتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اب ان کی جان بخش دو۔ پتھر ہٹا دیا گیا، وہ باہر آ گئی۔ تو ذرا بتاؤ ہمارے اندر امانت داری ہے؟ تجارت ہم بھی کر رہے ہیں، نوجوانوں ہم بھی کر رہے ہیں، بزرگوں ہم بھی کر رہے ہیں۔ اپنے احوال کو بدلیں گے، اپنے کاروبار کو بدلیں گے، مقام بہت بلند ملے گا، دنیا میں بھی ترقی ملے گی، آخرت میں بھی ترقی ہوگی۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ اسی طرح ہمارے عقائد کی اصلاح، ہمارے اعمال کی اصلاح کے تحت احادیث شریفہ ہم سنائیں گے، اور جتنی بھی باتیں ہم بیان کرتے ہیں سب حدیثیں رہتی ہیں، حدیث شریف، قرآن آیت، اس کے علاوہ ہٹ کر دنیاوی کوئی بات کرتے نہ اختلافات کی بات کرتے ہیں، نہ قوم کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے، نہ آپس میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ کبھی کسی دن ایسا کوئی کلمہ نکلتا ہی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں، اس کو اگر یاد رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو نوجوان بے روزگار ہیں مولا، انہیں روزی کے ذرائع فراہم فرما دے مولا، ہمارے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔